بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں اپنے سر کو دائیں بائیں ہلا رہی تھی۔ میرے چہرے پر کچھ بے چینی کے آثار تھے۔ آہستہ آہستہ کسمسانے لگی اور یہ کوشش تھی کہ نیند سے جاگ جاؤں اور اپنی آنکھوں کو کھول کر دیکھوں کہ آخر کون تھا جس کی موجودگی مجھے نیند میں بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی انجانا لمس میرے چہرے پر سرکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی میرے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس ہاتھ کا لمس کافی کھردرا سا معلوم ہو رہا تھا، ایسے جیسے کسی مخالف جنس کا ہو۔ مجھے عجیب لگ رہا تھا کہ آخر مجھے کون چھو رہا تھا۔ وہ لمس بہت ہی آرام سے میرے چہرے پر اپنے ہاتھ کا لمس چھوڑتے ہوئے میرے چہرے کے تمام نقوش کو محسوس کر رہا تھا، اور آخر کار اس کا ہاتھ میرے ہونٹوں کے عین نیچے موجود دل پر ٹھہر گیا تھا۔ سب کچھ جیسے ساکت ہو گیا تھا۔ اس لمس کی حرکت جو کہ میرے چہرے پر تھی اور میرے دل کی دھڑکن خوف اور دہشت کے باعث بڑھ چکی تھی۔ میں اپنے ہاتھ ہلا ہلا کر اس انجان شخص کے ہاتھ کو جھٹکنا چاہتی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ کسی اندیکھی طاقت نے میرے ہاتھوں کو جکڑ رکھا تھا۔ میں نے اپنی ٹانگیں ہلانا چاہیں کہ کسی طرح اس ناگوار لمس سے اپنی جان چھڑوا سکوں، لیکن ٹانگوں کو ہلانے پر احساس ہوا کہ وہ بھی طلسماتی طور پر اندیکھی پکڑ کی قید میں تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے میرے پورے وجود کو کسی نے اپنی گرفت میں لے لیا ہو، کہ میں اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ہلنے کی رواداد نہ ہوں۔ میں بہت چھٹپٹائی اور ہلنے کی کوشش کی، لیکن ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ مضبوط گرفت میں جکڑی جاتی۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولنی چاہیں کہ اس انجان اور بے تحاشا طاقتور شخص کو دیکھ سکوں جس نے ایک وقت میں میرے پورے وجود کو بھی جکڑا ہوا تھا، اور میرے چہرے پر اس کا خوفزدہ کر دینے والا ہاتھ کا لمس بھی جا بجا بکھرتا جا رہا تھا، جس سے میرے وجود میں ناگواری اور خوف و ہراس کی لہریں پھیل رہی تھیں۔ بے بسی کا احساس مجھے اس لمحے شدت سے ہوا تھا۔ قوت اور زور رکھنے کے باوجود مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ایک انگلی تک ہلا سکوں۔ اسی لاچاری اور بے بسی کے انتہاؤں کو چھوتی آخر کار میری آنکھیں نمکین پانی سے بھرنے لگی تھیں، اور زاروں قطار میرے آنسو آنکھوں سے بہہ کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ یہ آنسو بے آواز سے جو کہ میری بے بسی اور تکلیف بیان کر رہے تھے۔ میں چلانا چاہتی تھی، لیکن گردن پر ایک اندیکھا اور پر اسرار بوجھ محسوس کر کے آواز میرے اندر ہی دب کر رہ گئی تھی۔ ذرا سی سرگوشی نما آواز بھی نہ نکال پائی۔ بالآخر خاموشی سے روتے ہوئے میں نے دل میں اپنے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا کہ دل پر تو صرف اس واحد ذات اللہ تعالیٰ کی ہی حکمرانی ہے۔ کوئی بھی خوف زدہ کر دینے والی اور پر اسرار طاقتوں کی مالک مخلوق انسان کے دل پر قابو نہیں پا سکتی۔ وہ بس انسان کے وجود کو اپنے بس میں کر لیتی ہے اور اس کو نقصان دینے کا ارادہ کر سکتی ہے۔ ابھی میں روتے روتے اپنے اللہ سے فریاد ہی کر رہی تھی کہ اچانک سے ایسے لگا جیسے وہ اندیکھی گرفت جو کہ میرے پورے وجود پر چھائی ہوئی تھی، جس نے مجھ سے میرے ہلنے جلنے کی قوت چھین لی تھی، اور میں کچھ بھی نہ کر پا رہی تھی کہ اس انجانے ہاتھ کے لمس کو اپنے چہرے پر ہر نقش پر سرکنے سے روک سکوں اور اس کا ہاتھ چھٹک سکوں۔ وہ اب آہستہ آہستہ کم ہونے لگی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مجھے ایسا لگا کہ میں آزاد ہو گئی تھی۔ ہاتھ ہلانے پر ایسے لگا کہ وہ اندیکھی پر اسرار مخلوق جا چکی تھی۔ میرے آنسو وہ کام کر گئے تھے جو کہ میں خود اپنے ہاتھ پیر کے اس پر اسرار قید میں جکڑے جانے پر نہ کر سکی۔ ایک دم ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں نے کھلی سانس خارج کی ہو۔ میرے چہرے پر پسینے کے قطرے آ گئے تھے اور تنفس بری طرح پھول چکا تھا۔ میری آنکھیں ہنوز بند ہی تھیں۔ ابھی میں نے ایک پرسکون سانس خارج ہی کی تھی کہ اچانک ایسا لگا جیسے کوئی مجھے آواز دے رہا ہے۔ میرا دماغ اس وقت معاف تھا، اس وجہ سے میں یہ سمجھ ہی نہ پائی کہ یہ آواز کس کی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ آواز قریب سے آنے لگی، اور مجھے ایسے لگا کہ میں یہ آواز سن چکی ہوں۔ جب میں نے اب بھی آنکھیں نہ کھولی تو اچانک ایسے لگا کہ کوئی مجھے جھنجھوڑ کر ہلا رہا ہے۔ ایسا لگا کہ کوئی طوفان آ گیا ہو۔ اچانک سے میں نے ایک جھٹکے میں اپنی آنکھیں کھولی اور دیکھا تو امی میرے سر پر کھڑی مجھے گھورے جا رہی تھیں۔ میں ناسمجھی سے ان کو دیکھنے لگی،
پھر آہستہ آہستہ جب دماغ بیدار ہونے لگا تو اچانک سے ذہن نے کام کرنا شروع کیا کہ میں خواب دیکھ رہی تھی، اور ابھی جو آواز مجھے دور سے کہیں سنائی دے رہی تھی وہ کسی اور کی نہیں، امی کی تھی، جو مجھے صبح 7 بجے اٹھا رہی تھی کہ اٹھ جاؤ اور تیار ہو جاؤ، نہیں تو لیٹ ہو جاؤ گی۔ اچانک سے میری نظر گھڑی پر پڑی جو کہ 7:15 کا ہندسہ بتا رہی تھی۔ ایک ہی جست میں اپنے بستر سے اٹھی اور باتھ روم کا رخ کیا۔ 5 منٹ میں فریش ہو کر باہر آئی اور جلدی جلدی اپنا عبایا پہنا اور اسکارف سر پر لے کر نقاب لگانے لگی۔ امی نے جب مجھے نقاب لگاتے دیکھا تو کہا کہ ناشتے کے بعد کر لینا جلدی سے۔ میں نے امی سے کہا کہ نہیں امی، آج تو بہت لیٹ ہو گئی، مجھے راستے میں بھی آدھا گھنٹہ لگ جانا ہے اور اب مزید ٹائم ضائع نہیں کر سکتی۔ اپنی امی کو خدا حافظ کہہ کر میں کھڑکی دہلیز پار کر کے باہر آ گئی تھی۔ میرا رخ اپنے گھر سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر موجود ایک مدرسے کی جانب تھا جہاں میں بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی۔ روزانہ میری آنکھ ٹائم پر کھل جایا کرتی تھی، لیکن آج صبح جلدی نہ اٹھ سکی تھی، اور وجہ تھا وہ بھیانک اور دل دہلا دینے والا خواب، جو کہ محض خواب نہیں تھا بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ میں حقیقی طور پر کسی پراسرار مخلوق کی قید میں جکڑی ہوئی تھی، اور وہ مجھے مکمل طور پر اپنے بس میں کر کے میرے چہرے کو چھو رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ آخر میں بے بسی کی آخری حد کو چھوتے میں رو پڑی تھی، جس کو میں اپنے اس خواب کا حصہ ہی سمجھ رہی تھی، لیکن در حقیقت میرا تکیہ میرے خاموش آنسوؤں سے واقعی میں تر ہو چکا تھا۔ میری آنکھوں کی نمی میرے تکیے میں جذب تھے۔ سارا راستہ مدرسے سے جاتے ہوئے میرے ذہن میں اسی خواب کا خیال تھا کہ آخر ایسا خواب مجھے کیوں آیا؟ کیا یہ کسی خوفناک قید کی جانب اشارہ تھا؟ لیکن میرے پاس ان سب سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ اسی طرح آخر کار مختلف سوچوں کے تانے بانے بنتے ہوئے بالآخر مدرسہ آ گیا، اور میں اپنا عبایا سنبھالتی ہوئی مدرسے کے گیٹ کے اندر رکھ کر چلی گئی۔ میرا نام انایا ہے اور میں اپنی ماں کے ساتھ ایک 2 مرلہ مکان میں رہتی ہوں۔ میرے ابو کی وفات جب میں 10 سال کی تھی تو ہو گئی تھی۔ امی نے ابو کی وفات کا کافی صدمہ لیا تھا، لیکن پھر گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور اپنے ساتھ ساتھ میری جان کو بھی پالنے کے لیے ان کو چھوٹا موٹا کام کرنا پڑا تھا۔ امی نے آس پاس کے محلے کے گھروں میں عورتوں کے کپڑوں کو سلائی کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس سے اتنی کمائی ہوتی تھی کہ ہمارے کھانے پینے اور گھر کے کچھ اخراجات بمشکل پورے ہو جاتے تھے۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ امی میری تعلیم مکمل کروا سکتیں۔ انہوں نے میری دینی تعلیم پر توجہ دی اور مجھے قرآن پاک کی تلاوت اور اس کی تفسیر سکھائی تھی۔ میں دینی تعلیمات میں کافی قابل ہو گئی، اور اسی طرح وقت گزرتا گیا اور میں بھی بڑی ہوتی گئی۔ بلوغت کی عمر تک پہنچتے ہی میں عبایا اور نقاب پہننا شروع ہو چکی تھی۔ قدرت نے مجھے پیدائشی طور پر بے تحاشا حسن سے نوازا تھا۔ میری آنکھیں اتنی گہری تھیں کہ جو بھی دیکھتا ان میں کھو جاتا تھا۔ میرے چہرے کا ہر نقش مقناطیسی کشش لیے ہوئے تھا۔ میری امی کو میرے اس بے پناہ قدرتی حسن سے خوف آتا تھا۔ ہم دونوں اس ظالم زمانے میں بالکل اکیلے تھے۔ کوئی بھی مضبوط سہارا ہمارے پاس موجود نہ تھا۔ انہوں نے اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے مجھے 14 سال کی عمر سے ہی پردہ کرنے کی تاکید کر دی تھی، جس پر میں نے فرما برداری سے عمل کیا تھا، کیونکہ شعور کی عمر میں داخل ہوتے ہی مجھے اپنے اوپر لوگوں کی پڑتی ہوئی ہر نظر کا مفہوم سمجھ آنے لگا تھا۔ کچھ تعریف کرتے تو کچھ اپنی نظروں میں حسد، جلن اور نظریں بد لیے ہوتے۔ بہت سارے لوگوں کی نظروں میں میں اپنے لیے ہوس دیکھ کر، ایک ناگوار لہر دیکھ کر، میں نے زمانے کی نظروں سے اپنے چہرے کو نقاب کی چادر میں ڈھانپ لیا تھا تاکہ لوگوں کی غلیظ نظروں اور نیتوں سے محفوظ رہ سکوں۔ امی نے خاص تاکید کی تھی کہ باہر جاتے ہوئے اور مدرسے میں بھی اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھنا۔ اس دنیا میں صرف انسانوں کی جانب مائل نہیں ہوتے، بلکہ اللہ نے کچھ اندیکھی مخلوق بھی اس دنیا میں بنائی ہے، اور وہ سب بھی ہمارے بیچ میں ہی پائے جاتے ہیں اور ہمیں دیکھ سکتے ہیں، مگر ہم انسان ان کو دیکھنے سے قاصر ہیں۔ وہ اندیکھی پر اسرار مخلوق اپنے پاس بے تحاشا طاقتیں اور جادوئی قوتیں رکھتے ہیں، اور جس طرح سے انسانوں میں کچھ اچھے تو کچھ برے لوگ ہیں، اسی طرح جنات اور اندیکھی مخلوق میں بھی اقسام پائی جاتی ہیں۔ ان میں کچھ مددگار ہوتے ہیں تو کچھ شریر۔
کچھ اپنے کام سے کام رکھنے والے تو کچھ انسانوں پر عاشق ہو جانے والے۔ کچھ جنات اگر کسی انسان پر عاشق ہو جائیں تو وہ ان کو اپنی قید میں کر لیتے ہیں اور پھر ان کو ساری عمر ان کا قیدی بن کر ہی گزارنا ہوتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو انسانوں کی جانب مائل ہو جائیں تو ان کے ساتھ ایک ایسے مددگار سائے کی طرح ہوتے ہیں کہ پھر کسی مصیبت کو ان کے نزدیک نہیں آنے دیتے۔ ان کا احساس ہر وقت ان کے ارد گرد ہی گھومتا ہے۔ جوں میں بڑی ہوتی گئی تو میں نے غور کیا کہ امی اب کافی تھکی تھکی سی لگتی تھیں۔ ہر کپڑے سلائی کرنے کی ان میں مزید ہمت نہ ہوتی تھی۔ کمر اور جوڑوں کے درد کی وجہ سے وہ کافی تکلیف میں ہوتی تھیں۔ ساری رات جا کر گزارتی۔ میں اپنی زندگی میں موجود ایک واحد رشتے کو اس قدر تکلیف اور درد سہتے ہوئے دیکھتی اور بالآخر میری برداشت ختم ہوئی اور امی کو اس کام سے منع کیا۔ مختلف جگہوں پر اپنی کچھ سہیلیوں سے بات کی کہ اگر میری دینی تعلیم کے حساب سے مجھے کوئی نوکری مل جائے تو میں جلد از جلد کام شروع کر سکوں۔ شکر تھا اللہ کا کہ اس نے کبھی ہمیں اکیلا نہ چھوڑا اور اپنی مدد بھیج دی تھی۔ ہمارے گھر سے آدھے ہی گھنٹے کے فاصلے پر ایک دینی مدرسہ تھا جہاں پر قرآن کی تعلیمات دینے کے لیے ان کو ایک فیمیل استانی کی ضرورت تھی جو بچوں کو قرآن پاک پڑھا سکے۔ میں نے جب سنا تو خوشی سے امی کو بتایا۔ وہ بھی میری اس نوکری کے لیے مان گئی تھیں کیونکہ ان کی صحت اب کافی متاثر ہو گئی تھی۔ میں نے کچھ ہی دنوں میں اس مدرسے میں جا کر وہاں کی ہیڈ سے بات کی تھی جو کہ ایک بزرگ خاتون تھیں اور کافی سالوں سے اس مدرسے کو بہت اچھے سے چلا رہی تھیں۔ مجھے ان سے مل کر وہاں کا ماحول دیکھ کر کافی اطمینان ہوا کیونکہ وہ میرے لیے کافی محفوظ جگہ تھی۔ وہاں جس طرف میں نے بیٹھ کر بچوں کو پڑھانا ہوتا تھا وہاں پر صرف خواتین ہی ہوا کرتی تھیں، جبکہ صحن کی دوسری جانب مردوں کی دینی مجلس لگا کرتی تھی۔ بیچ میں ایک دیوار تھی جس سے کوئی بھی آدمی اس طرف دیکھ نہ سکتا تھا۔ بیچ میں ایک جالی دار کھڑکی بنا دی گئی تھی جہاں سے وہاں سے آنے والے کسی مرد کو میں نظر نہیں آ سکتی تھی سوائے وہاں پر درس دینے والے ایک آدمی کے جو کبھی بھی اس طرف نہ دیکھتا تھا۔ اس کا سارا دھیان صرف اور صرف دین کی اشاعت پر ہی ہوتا تھا۔ میں چونکہ ویسے بھی پردہ اور نقاب کرتی تھی اس وجہ سے مجھے فرق نہ پڑتا تھا کہ اگر کوئی اس جانب دیکھ بھی لیتا میں اپنا حجاب کسی صورت اس طرح کسی کے سامنے نہ ہٹاتی تھی، پھر چاہے وہ وہاں صحن میں موجود بچے ہی کیوں نہ ہوتے۔ یہ ساری باتیں مجھے وہاں کی ہیڈ نے بتائی تھیں کیونکہ وہ بتانا چاہتی تھی کہ میں آرام سے اپنا درس بچوں کو نقاب ہٹا کر بھی دے سکتی ہوں، لیکن مجھے یہ قطعی منظور نہ تھا اور نہ ہی اس میں کوئی مسئلہ تھا۔ میں اپنے حجاب میں زیادہ آرام دہ محسوس کرتی تھی بنسبت اس کے کہ میں بے حجاب ہو کر ان کو قرآن کی تلاوت سکھاتی۔ میرا اس دن وہاں مدرسے میں پہلا دن تھا جو کہ سب کام مجھے سیکھنے میں لگ گیا تھا۔ اگلے دن باقاعدہ درس دینا شروع کرنا تھا۔ میں مدرسے کے صحن میں عورتوں والے حصے میں بیٹھی ہوئی تھی اور ہیڈ خاتون سے کچھ بات چیت کر رہی تھی۔ اچانک سے مردانہ حصے سے مجھے ایک ایسی آواز آئی جو کہ بالکل طلسماتی کشش لیے ہوئے تھی۔ میں بے اختیار ہو کر اس آدمی کی آواز سنتی گئی۔ ایسا لگا کہ وہ آواز کسی انسان کی نہ تھی۔ اس میں ایک ایسا جادو تھا کہ میں ساکت ہو کر ایک ہی جگہ پر سٹل بیٹھی رہی۔ میرے اندر ہلنے کی طاقت ختم ہو گئی ہو جیسے۔ میں نے بہت لوگوں کو ایسا درس دیتے سنا تھا مگر یہ آواز سب سے جدا تھی۔ میرے سامنے بیٹھی وہ بزرگ خاتون مجھ سے کچھ بول رہی تھی لیکن میرا دماغ تو اس آواز کے سحر میں جکڑا ہوا تھا۔ میں ایک ہی جگہ پر دیکھتی تھی اور کوئی حرکت نہ کی۔ زبان میری جیسے تالو سے چپک گئی۔ اچانک اس بزرگ خاتون کی نظر مجھ پر پڑی تو مجھے بازو سے پکڑ کر ہلایا۔ میں ایک دم جیسے ہوش میں آئی۔ ایسا لگا تھا کہ جیسے میں کسی خواب سے جاگی ہوں۔ میں نے اسی سحر زدہ کیفیت میں اس خاتون سے پوچھا کہ یہ آواز کسی آدمی کی ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ آواز وہاں پر آنے والے مردوں کو دیے جانے والے درس دینے والے کی ہے جو کہ یہاں اس مدرسے میں بہت ہی کم عمری میں آیا تھا اور اب 30 سال کا ہو چکا ہے۔ اس کی آواز بہت کم عمری سے ہی ایک جادو لیے ہوئے تھی۔ اس کو بہت شوق تھا کہ قرآن حفظ کرے اور دینی تعلیمات حاصل کر کے لوگوں کو بھی بتائے اور سکھائے۔ ہمارے اس مدرسے نے اس ہونہار اور قدرتی اور ایک طلسماتی آواز اور کشش رکھنے والے طالب علم کو دل سے قبول کیا اور اب یہ 10 سالوں سے یہاں پر ہی ہے۔
اس بزرگ خاتون کی آواز اس آدمی کے بارے میں بتاتے ہوئے کچھ بھاری سی ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا کیونکہ اتنی دیر سے وہ بالکل آہستہ آواز میں بات کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس کا ذکر آیا تو نہ جانے کیا ہوا کہ ان کی آواز ایک دم بہت ہی بھاری ہو گئی۔ ایسا لگا کہ کوئی مردانہ آواز ہو۔ پہلے تو میں نے ڈر کر ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی اور بول رہا ہو، لیکن اس خاتون کے لبوں کی حرکت بتا رہی تھی کہ بول تو وہی رہی تھی، لیکن آواز ان کی اچانک سے بدل گئی تھی۔ ابھی میں اس گھبراہٹ میں بیٹھی تھی کہ اچانک سے اس خاتون نے کھانسی کی اور ایک ہلکا سا جھٹکا لگا، جس کے بعد ان کی آواز دوبارہ سے پہلے جیسی ہو گئی۔ میں حیران اور پریشان ہو کر ان کو دیکھتی رہی کہ یہ سب کیسے ہوا۔ ابھی چند منٹ پہلے ان کی آواز میں مردانہ لہجہ شامل ہو گیا تھا اور پلک جھپکتے ہی ان کی آواز پھر سے وہی پرانی ہو گئی تھی۔ انہوں نے پراسرار طور پر مجھ پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا کہ آخر کیوں ان کی آواز بدل گئی تھی۔ میں خوف کے ساتھ ان کو دیکھتی رہی اور پھر آرام سے اٹھ کر ان سے الوداعی مصافحہ کیا اور گھر کی جانب روانہ ہو گئی تھی۔ سارا راستہ میں اسی عجیب کشمکش میں چلتی ہوئی آ رہی تھی کہ نہ جانے یہ کیا معاملہ تھا۔ ایک خیال میرے ذہن میں آیا کہ کہیں اس مدرسے میں کوئی آسیب وغیرہ تو نہیں جس نے اس خاتون کے اندر گھس کر ان کی آواز پر اپنا قبضہ کر لیا ہو اور اپنی پراسرار آواز میں مجھ سے بات کی ہو۔ میں نے فوراً ہی اپنے اس خیال کی نفی کی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک دینی مدرسہ تھا، وہاں پر آسیب اور کالے سایوں کا بھلا کیا کام؟ وہاں تو اللہ کا کلام پڑھایا جاتا تھا۔ ایسی بڑی طاقتیں وہاں نہیں آ سکتی تھیں۔ اپنے ذہن اور دماغ کو ان خوفناک سوچوں سے آزاد کرتی ہوئی میں گھر آ گئی تھی۔ گھر پہنچی تو امی میرا انتظار کر رہی تھیں۔ ان کو سلام کر کے عبایا اتارا اور کمرے میں فریش ہونے چلی گئی۔ میں نے امی کو سارے دن کا حال احوال بتایا اور ساتھ ساتھ کھانا کھانے لگی تھی۔ امی کو میں نے وہاں اس عورت کی آواز جو کہ پراسرار طور پر مردانہ آواز ہو گئی تھی دانستہ طور پر نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ پھر مجھے شاید اس مدرسے میں کام کرنے کی اجازت نہ دیتی، کیونکہ اس مدرسے میں اگر کسی کا سایہ ہوتا تو یہ ایک خوف اور دہشت کی بات تھی۔ بہت سے ایسے کالے سائے لوگوں کو تنگ کر کے ان کی زندگی کو ایک بھیانک خواب بنا دیتے ہیں، لہٰذا میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ کھانا وغیرہ کھا کر میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہی میرے ذہن میں اچانک سے وہ طلسماتی آواز آئی۔ وہ آواز ایسی تھی کہ آنکھ بند کرتے ہوئے بھی مجھ پر اپنا سحر طاری کر رہی تھی، میرے ذہن و خیال پر نقش ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے سر جھٹک کر اپنا خیال سونے کی جانب لگایا اور آنکھیں بند کی تاکہ کچھ دیر سو سکوں۔ پھر کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ شام کا وقت ہو رہا تھا۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں اتنی دیر تک کیسے سوتی رہ گئی۔ جلدی سے اٹھی اور وضو کر کے مغرب کی نماز ادا کی۔ باہر آئی تو امی صحن میں چارپائی پر بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے پر دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ میرے قدموں کی آہٹ سے بھی وہ میری جانب متوجہ نہ ہوئی تھیں۔ اچانک سے میں نے ان کے گلے میں بازو ڈالے تو ایک دم سے خوف کی وجہ سے وہ ہوش میں آئیں اور مجھے ایک دم گھبرا کر دیکھا۔ ان کا چہرہ خوف کی وجہ سے پیلا سرد ہو گیا تھا۔ میں نے باقاعدہ ان کو کانپتے ہوئے دیکھا۔ مجھے تشویش ہوئی کہ آخر امی کو کیا ہوا ہے۔ میں ان کے سامنے بیٹھی اور ان کے دونوں ہاتھ تھامے اور اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلایا۔ میں نے اپنی امی سے پوچھا کہ امی ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ اتنی خوف زدہ ہو کر رہ گئی تھیں؟ امی نے مجھے پہلے تو ٹالا اور کہا کہ کچھ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ میرا وہم ہوگا، لیکن میں کسی صورت نہ مانی اور اصرار کیا کہ مجھے بتائیں۔ امی نے ایک لمبی سانس خارج کی اور مجھے بتایا کہ انہوں نے دن کے وقت لیٹ کر کچھ دیر آرام کیا تھا اور مجھے نیند آ گئی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا کہ آگے بولیں۔ امی نے کہا کہ انہوں نے نیند کے عالم میں خواب میں دیکھا کہ میں مدرسہ جا رہی ہوتی ہوں اور میرے پیچھے ایک سایہ چل رہا ہوتا ہے۔ وہ سایہ کالے رنگ کا ہوتا ہے اور میں جس طرف مڑتی ہوں تو وہ سایہ میرے پیچھے اسی طرف چلا جاتا ہے۔ میں اس کا اپنا پیچھا کرنے سے خوفزدہ ہو جاتی ہوں اور سمجھ نہیں پاتی کہ کیا کروں۔ اس کے فوراً بعد امی کی آنکھ کھل گئی تھی۔ امی کا کہنا تھا کہ انہوں نے جب سوتے یہ بھیانک خواب دیکھا تھا تو وہ بہت خوفزدہ ہو کر رہ گئی تھی۔
کیونکہ ان کو شک تھا کہ کہیں میرے اوپر کوئی ایسی مصیبت اور طوفان نہ آ جائے جو میری زندگی برباد کر کے رکھ دے۔ امی کو مختلف قسم کے وسوسے آ رہے تھے۔ میں امی کی بات سن کر ان کا خیال اس خوف زدہ کر دینے والے خواب سے ہٹانے لگی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں پہلی دفعہ اس طرح کام کرنے کے لیے گھر سے باہر اکیلی نکلی تھی، تو آپ کو اسی وجہ سے مختلف قسم کے خوف آتے ہوں گے، اور یہ خوف بھی اسی وجہ سے آیا ہوگا۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ امی کو کسی شیطان نے دل میں وسوسہ ڈال دیا تھا۔ امی شاید ابھی تک اس خوف کے زیر اثر تھیں، اسی وجہ سے وہ اتنی مطمئن تو نہ ہوئی تھیں، مگر میری باتوں سے کچھ حد تک پرسکون ضرور ہو گئی تھیں۔ ان کے چہرے کی رنگت دوبارہ سے نارمل ہوتی دیکھتے ہوئے میرے دل کو بھی سکون آیا، اور میں اور امی وہیں کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ پھر اسی طرح کچھ دیر بعد رات کا وقت ہو گیا تھا، اور کچھ ہی دیر میں ہم لوگ کھانا وغیرہ کھا کر سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ امی کو ان کے کمرے میں لٹا کر میں اپنے کمرے میں آئی تو میری نظر اپنے کمرے کی کھڑکی پر پڑی، جو کہ کھلی ہوئی تھی، اور اس میں سے چاند کی روشنی چھن کر کے آ رہی تھی۔ میں اس کے قریب گئی تو باہر کی طرف سناٹا تھا، ہر کوئی اپنے گھر میں اس وقت سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ میں نے سر پر دوپٹہ لیا ہوا تھا، اور چونکہ میں کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی جس سے آس پاس گلیوں کے گھر آسانی سے دکھائی دے سکتے تھے، تو بے پردگی ہونے کے ڈر سے میں نے اپنے چہرے کے آگے دوپٹہ کیا ہوا تھا، جس سے میرا چہرہ نقاب میں چھپ گیا تھا۔ باہر سے کتوں کے بھونکنے کی اچانک خوف زدہ کر دینے والی آواز آئی، تو میں نے اچانک سے کھڑکی کے پٹ بند کر دیے تھے اور اس کے آگے پردے برابر کیے۔ بے ساختہ ان کتوں کے بھونکنے کی آوازوں سے میرے دل کی دھڑکن خوف کی وجہ سے تیز ہو گئی تھی۔ اکثر ہی رات کو کتوں کی آواز آتی تھی، لیکن نہ جانے آج کیوں میں اس قدر ڈر گئی تھی۔ آیت الکرسی پڑھ کر کمرے کی ہر طرف پھونکی اور آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہی کچھ لمحوں بعد میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ اگلی صبح میں چونکہ الارم لگا کر سوئی تھی، اسی وجہ سے میری وقت پر 7 بجے ہی آنکھ کھل گئی۔ میں جلدی اٹھی اور باتھ روم جا کر فریش ہوئی اور کپڑے تبدیل کر کے باہر نکل کر عبایا پہنا۔ امی باہر ناشتہ بنا رہی تھیں، جس کی خوشبو اندر میرے کمرے تک آ رہی تھی۔ میں نے 10 منٹ کے اندر تیار ہو کر باہر کا رخ کیا اور امی کے ساتھ زمین پر بچھے دسترخوان پر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ناشتہ کیا اور امی کی دعائیں لیتے ہوئے گھر سے باہر چلی گئی۔ راستے میں آج میرے چلنے کی رفتار تیز ہی تھی، کیونکہ آج باقاعدہ مدرسے میں پہلا دن تھا، تو میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی کوتاہی ہو۔ میں سارا راستہ امی کی نصیحت کے مطابق آیت الکرسی پڑھتے ہوئے گئی تھی۔ آدھے گھنٹے پیدل سفر کرتے ہوئے میں تھک گئی تھی، لیکن مجبوری تھی کہ یہ کام مجھے کرنا تھا، اور رکشے میں سوار ہونے کے لیے اتنے پیسے نہ تھے میرے پاس۔ بالآخر آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد مدرسے کا داخلی دروازہ آیا۔ وہاں دروازے تک پہنچنے کے لیے 3 سیڑھیاں بنا گئی تھیں۔ ابھی میں نے پہلی سیڑھی پر پیر رکھا ہی تھا کہ اچانک سے میرے ساتھ ہی کسی دوسرے انسان کا پیر بھی رکھا گیا تھا۔ میں چونکہ نیچے دیکھ کر چل رہی تھی، اس لیے اسی وقت اندازہ ہوا کہ وہ کسی آدمی کا پیر تھا۔ میں ایک دم پیچھے ہونے لگی کہ اچانک اسی آدمی نے مجھے کہا کہ آپ تشریف لے جائیں محترمہ۔ یہ آواز جب میں نے سنی تو جھٹکے سے سر اٹھا کر اسی آدمی کو دیکھا، جس کی آنکھوں کا رنگ سبز تھا۔ وہ سبز رنگ کافی منفرد تھا، میں نے آج تک کسی کی آنکھوں کا ایسا سبز رنگ نہ دیکھا تھا۔ اس کا قد کافی زیادہ اونچا تھا کہ ایک مرتبہ مجھے دیکھنے کے لیے اپنا سر کافی اونچا کرنا پڑا تھا۔ میں اس آدمی کی آنکھوں میں ایک سے زیادہ بار نہ دیکھ سکی، کیونکہ یہ میری تربیت میں نہ تھا کہ کسی نامحرم مرد کے ساتھ گفتگو کرتی اور نظر ملاتی۔ میں نے اپنی آنکھیں جھکا لی تھیں اور جلدی سے اپنا عبایا سنبھالتی شکریہ کہتی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میں اندر آتے وقت اس آواز کا موازنہ کر رہی تھی کہ کہاں سنی میں نے یہ آواز، کہ اچانک سے میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا کہ یہ تو وہی طلسماتی آواز والا انسان تھا جو مردان خانے میں درس دیا کرتا ہے۔ لیکن وہ آدمی مجھے کہیں سے بھی 30 برس کا نہ لگا، بلکہ اس سے کچھ کم عمر معلوم ہوتا تھا۔ خیر، مجھے اس کی عمر سے کیا لینا دینا تھا۔ میں اندر آئی تو عورتوں والی سائڈ پر پہلے سے بہت سے بچے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں قرآن کا ایک نسخہ تھا۔ میرے بیٹھتے ہی انہوں نے سلام کیا۔ میں نے ان سب بچوں کو بلند آواز میں جواب دیا اور پھر ان کو سبق پڑھانے لگی۔
इनको कुछ आयात तिलावत के लिए देकर मैं अब आराम से बैठी हुई इधर उधर देख रही थी और साथ में तस्बीह पढ़ रही थी। गैर इरादी तौर पर मेरी नज़र बीच में लगी एक दीवार में मौजूद इस जालीदार खिड़की पर गई जिससे इस तरफ का नज़र आता था। मैंने देखा कि वहाँ पर एक ऊंची सी कुर्सी थी जिस पर कोई नहीं बैठा हुआ था। शायद अभी तक कोई मुअल्लिम ना आया था और ना ही कोई आदमी। खैर, मैंने अपना जहन बच्चों की जानिब लगाया और इनके साथ साथ इस्लाह करती जाती। वो सब बच्चे मेरे पढ़ाने के अंदाज से काफ़ी खुश थे क्योंकि मैं इन पर सख्ती भी इतनी ना करती और ना ही इन पर बेतहाशा नरमी बरतती। मेरा मतवाज़न लबो लहजा इन बच्चों को मेरे साथ पढ़ने में मददगार साबित कर रहा था। अचानक से मेरी नज़र सहन में लगे पर्दों पर गई जो कि हवा के दोष से लहरा रहे थे। मैं समझी कि बाहर हवा चल रही थी। कुछ ही देर में इस हवा की वजह से मेरा स्कार्फ हवा से हिलने लगा था। मैंने कस कर इसको पकड़ लिया था ताकि मेरा नकाब ना हट सके। कुछ ही देर में आहिस्ता आहिस्ता वो हवा खुद कम होती गई और मैं पुरसकून होकर बैठ गई। अभी मैं बच्चों को कुछ मज़ीद आयतों को याद करने का कहकर फारिग हुई थी कि अचानक मेरी नज़र गैर इरादी तौर पर इस जालीदार खिड़की के उस पार गई और साकित रह गई क्योंकि अब इस ऊंची कुर्सी पर वही आदमी बैठा हुआ था जो कि मुझे बाहर दाखिली दरवाजे की सीढ़ी पर मिला था और जिसकी आवाज़ के जादू ने पहली दफ़ा मुझे ऐसा शल कर दिया कि मैं कोई भी हरकत करने से कासिर थी। मेरी आंखें अभी इसको दोबारा से देखते हुए साकित हो गई थीं, लेकिन इस मर्तबा आवाज़ से सहर की वजह से नहीं बल्कि इसकी आंखों में आया होते एक पुरअसरार तासुर से। इसकी नज़रें मेरे देखने के कुछ देर बाद मेरी जानिब उठीं, लेकिन ऐसा लगा कि इसकी आंखों में आग लग गई हो और इससे शोले फूटने लगे हों। हालांकि पहली मर्तबा जब मैंने इस आदमी को देखा था तो इसकी आंखें मुझे कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ मालूम होती थीं, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि इनमें दहकती आग जल रही हो। मुझे खौफ के बायस एक झुरझुरी सी आई थी और मैंने दिल में शुक्र अदा किया था कि मैंने नकाब ओढ़ रखा था, वरना इस आदमी की निगाहों से मैं बेतहाशा खौफज़दा थी। इसके बाद मैंने अपनी तवज्जो बच्चों से बिल्कुल ना हटाई और भूल कर भी इस खिड़की की जानिब ना देखा था क्योंकि मेरा दिल खौफ से बंद होने को था। इसके कुछ देर बाद आदमियों की महफिल बर्खास्त हुई, जिसके बाद मैं कुछ पुरसकून हुई क्योंकि वो आदमी वहाँ से जा चुका था। कुछ देर बाद तिलावत का वक्त ख़त्म हुआ तो कुछ शोर सा हुआ था। बहुत सी आवाज़ें बाहर से आ रही थी। मैं कुछ परेशान होकर इस हेड खातून के पास गई कि आखिर क्या माजरा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि आज किसी नेक दिल इंसान ने बच्चों के लिए इस मदरसे में चावल और चाय का इत्तमाम किया है जिसको अब सब लोगों में बांटा जा रहा था। मैंने इस बात में सर हिलाया और इसी जगह बैठकर इंतज़ार करने लगी क्योंकि इनका कहना था कि यहाँ के सब उस्तादों को भी दिया जाएगा और वो लोग चाहें तो अपने घर साथ लेकर जा सकते थे। मैं एक तरफ बैठी थी क्योंकि मैंने कहा था कि चावल मैं घर लेकर जाऊंगी जबकि चाय यहाँ ही पी लूँगी। सारे बच्चों को चावल और चाय मिलती जा रही थी जिसको वो खुशी से खा रहे थे। पूरे सहन में एक शोर सा था। एक लड़की मेरे लिए हाथ में चाय का कप और साथ में पैक किए हुए डिब्बे में चावल ला रही थी। मैंने इससे लेना चाहा कि अचानक किसी बच्चे के हाथ से नादानस्तगी में धक्का लगा और वो चाय का कप मेरे चेहरे पर छलक गया। सख्त किस्म की गर्म चाय अचानक से मेरे मुंह पर गिरने से मुझे शदीद जलन हुई। मैं नकाब हटाकर मुंह पर पानी डालना चाहती थी ताकि मुझे आराम आ सके, लेकिन इस तरह सहन में हटाना मुझे मुनासिब ना लगा। वो लड़की जिसके हाथ से गलती से चाय छलकी थी, मुझ पर वो काफ़ी शर्मिंदा दिखाई दे रही थी। मैंने इससे कहा कि मुझे किसी कमरे का बता दो ताकि मैं जाकर अपना चेहरा साफ़ कर सकूं। इसने मुझे अपने साथ आने का कहा, लेकिन अचानक से इसको किसी ने काम के हवाले से आवाज़ दी तो इसको मजबूरन जाना पड़ा। लेकिन जाने से पहले इसने मुझे बता दिया कि सहन के सामने मौजूद छोटी सी राहदारी थी जिसमें जाते ही दाएं हाथ के कमरे में चली जाऊं। वो खाली था। मैंने इस बात में सर हिलाया और अपना अबाया संभाल कर इस जानिब कदम बढ़ाए। मेरा जलन से बुरा हाल था। जल्द अज जल्द कमरे में जाकर स्कार्फ और नकाब हटाना चाहती थी। मैं राहदारी में पहुंची तो अचानक से कंफ्यूज होकर वहां पर बने 2 कमरे देखे। मुझे भूल गया था कि इस लड़की ने दाएं जानिब के कमरे का कहा था या बाएं जानिब के कमरे में जाने का। बिलाखिर मैंने बाएं कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खोला और अंदर दाखिल हुई।
कमरे में अंधेरा था। मैंने पहले हाथ दीवार पर मारकर लाइट जलानी चाही तो एक हल्की रंग की डिम लाइट लग गई। इस रोशनी में मुझे एक तरफ बड़ा शीशा नजर आया जो कि दीवार पर लगा हुआ था और काफ़ी बड़ा था। मैंने इसके सामने खड़े होकर सबसे पहले अपना नकाब हटाया और फिर सर से स्कार्फ खोला। मुझे इस बात का इत्मीनान था कि मैं कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर चुकी थी और इस कमरे में कोई था भी नहीं, तो इसी वजह से मुतमईन होकर अपना नकाब और स्कार्फ हटाया था, जिनके हटते ही मेरा चेहरा अयां हो गया था और बाल एक झटके से खुलकर आबशार की मांद कमर पर फैलते जा रहे थे। मैंने जल्दी से अपने स्कार्फ से ही अपना चेहरा साफ किया और पास पड़ी पानी की बोतल खोलकर पानी की कुछ छींटे अपने चेहरे पर डाले। मेरा चेहरा कमरे की इस रोशनी में चांद की मांद दहक रहा था और ऊपर से पानी की साफ शफाफ बूंदें इसको मज़ीद परकशिश बना गई थी। जब पानी से कुछ आराम आया तो सुकून से आंखें बंद की एक लम्हे के लिए और फिर खोलें। मेरा इरादा अब दोबारा से स्कार्फ लेकर जल्दी जल्दी यहाँ से जाने का था। शीशे में जब स्कार्फ पहनने के लिए नज़र दोबारा डाली तो साकित रह गई। मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। मेरे हाथ से खौफ की वजह से स्कार्फ ज़मीन पर छूटकर गिर गया था और मैं थर थर कांपने लगी थी। मेरे होंठ बाकायदा कांप रहे थे, जिनके ऐन नीचे मौजूद वो स्याह दिल भी लरस रहा था। ये नज़ारा किसी के भी हवास सल्ब कर देने के लिए काफ़ी था, और वो तो फिर एक नौजवान आदमी था, वही आदमी जिसकी आवाज़ से मैं शहर में पहली बार ही चकड़ी गई थी। वो यकटक मेरे चेहरे को देखे जा रहा था, गोया मेरे नकोश को हिफ्ज़ कर रहा हो। इसकी आंखें इस वक्त डिम लाइट में आग की तरह दहक रही थीं। मैंने देखा कि इसने एक मर्तबा भी पलक ना झपकाई हो। मैं खौफ से इस कदर शल हो गई कि अंदाज़ा ही ना हुआ कि इतनी देर से बेहिजाब एक नामहरम आदमी के सामने हूँ, बेनकाब होकर खड़ी हूँ। होश तो तब उड़े जब उसी पर इसरार नज़रों वाले आदमी को अपनी जानिब बढ़ता हुआ देखा। मैं अचानक से पीछे मुड़ी और बराह रास्त इसको देखा तो अब तक मेरे काफ़ी नज़दीक आ गया था। मैं खौफ से सफ़ेद पड़ती शीशे से लगकर खड़ी हो गई थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। अचानक से वो मेरी आंखों में देखता हुआ ही नीचे की जानिब झुका। खौफ से मैंने अपनी चीखों का गला घोंटने के लिए अपने मुंह पर हाथ रख लिया था, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा तब हुई जब इसने मेरा स्कार्फ उठाकर मेरे सर पर उड़ाया था। मैंने डर के बायस लरसते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थी। 2 सेकंड के बाद जब अपनी आंखें खोली तो हैरत और खौफ से मेरा मुंह खुल गया था, क्योंकि पूरा कमरा अब खाली था और इस आदमी का वहाँ नामो निशान तक न था। मैंने पूरा कमरा घूम कर देखा और हर तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन कमरा ऐसे खाली था जैसे कोई यहाँ आया ही ना हो। मुझे ये सब किसी बहुत अजीब और दिल दहला देने वाला लगा, क्योंकि कोई भी इंसान 2 सेकंड के अंदर अंदर कैसे गायब हो सकता था। और तो और दरवाज़ा भी कमरे का वैसा ही बंद था। कोई आवाज़ या आहट तक ना आई थी इसके जाने की। मैंने कांपते हुए जल्दी से स्कार्फ लेकर चेहरे के सामने नकाब लिया और लरसती टांगों के साथ बाहर का रुख किया। अभी मैं बाहर निकली थी कि कुछ देर बाद वही लड़की मुझे चावल का डिब्बा देने के लिए खड़ी थी। मैंने गायब दिमागी के आलम में इससे डिब्बा तो ले लिया और घर की जानिब रवाना हुई। मेरे माथे पर खौफ के बायस पसीने के नन्हे नन्हे कतरे आ गए थे, टांगें कांपने लगी थी। अजीब सा एहसास हो रहा था। पहला दुख तो ये था कि एक नामहरम के सामने बग़ैर हिजाब और बेनकाब हुई थी, और दूसरा खौफ ये था कि वो अचानक से किसी साए की तरह कैसे गायब हो गया था। वो मंजर मेरी नज़रों के सामने से ही हट नहीं रहा था। सारा रास्ता इसी खौफ में गुजर गया। घर तक पहुंचते हुए मैं अपने आप को काफ़ी हद तक कंपोज कर चुकी थी और अपने चेहरे पर ज़रा ये तासुर ना लाकर कि मैं हद से ज़्यादा खौफज़दा हूँ, क्योंकि अम्मी पहले ही मेरे लिए परेशान रहती थीं। अब मैं इनको आज हुआ वाक़या बताकर मज़ीद डराना नहीं चाहती थी, क्योंकि पहले भी काफ़ी मुश्किलों से इनको इस ख्वाब के सच हो जाने के खौफ से निकाला था। घर पहुंचने पर गेट तक आते ही मैंने एक लंबी सांस खारिज की और घंटी बजाई। अम्मी कुछ ही देर में आ गई थीं। घर आकर अम्मी को मैंने ऐसा कुछ ज़ाहिर न होने दिया था जिसकी वजह से वो फ़िक्रमंद होती मुझे लेकर। मैंने इनको वो चावल दिए और कमरे में फ़्रेश होने के लिए गई। कुछ ही देर में अबाया और कपड़े तब्दील करके और मुंह हाथ धोकर बाहर आई तो अम्मी ने खाना लगाया हुआ था।
ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور پھر ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ میں امی کو مدرسے کے بچوں کے بارے میں بتانے لگی، جسے سن کر وہ ہولے سے مسکرا دی تھیں۔ اسی طرح کچھ وقت ساتھ گزار کر میں کمرے میں آ کر تھوڑی دیر آرام کرنے لیٹ گئی تھی۔ کمرے میں گھسی تو پنکھا لگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن اچانک چھت کی طرف نظر گئی تو وہ پہلے سے ہی لگا ہوا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کیسے لگا ہوا ہے، کیونکہ میں نے باہر جاتے ہوئے بند کر دیا تھا۔ کچھ سمجھ نہ آنے پر کندھے اچکائے اور جا کر بستر پر لیٹ گئی تھی۔ بستر پر لیٹتے ہی مجھے تھکاوٹ کے باعث نیند آنے لگی تھی۔ ابھی سوئی نہ تھی کہ اچانک سے ٹک کی آواز آئی، جس کی وجہ سے ایک دم میں نے آنکھوں کو کھولا اور کمرے میں ادھر ادھر دیکھا تو اچانک نظر کھڑکی پر گئی، جو کہ کھلی ہوئی تھی اور ہوا کی وجہ سے ایسی آواز آئی تھی۔ میں بیڈ سے اٹھی اور جا کر کھڑکی بند کرنے لگی۔ بے ساختہ میری نظر سامنے ہی کھڑکی پر بیٹھے ایک پرندے پر گئی، جو کہ بہت ہی عجیب سا تھا۔ اس کا رنگ سفید تھا، لیکن اس کی آنکھیں سبز رنگ کی تھیں، جو کہ حیرت انگیز طور پر اسی پر اسرار آدمی سے ملتی تھی۔ وہ پرندہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے خوف کے باعث کھڑکی بند کرنی چاہی تو وہ پرندہ اڑ کر چلا گیا۔ وہ پرندہ ایسا تھا کہ میں اس کو کوئی نام نہ دے سکی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اس دنیا کا نہ ہو۔ اس کے پیر سیاہ تھے اور پر سفید، جبکہ آنکھیں وہیں پر اسرار سبز رنگ کی۔ میں نے فوراً کھڑکی بند کی اور کچھ دیر سونے لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد اٹھی تو شام تقریباً ہونے والی تھی۔ باہر امی کے پاس گئی اور اسی طرح مختلف باتیں اور چھوٹے موٹے کام کرتے ہوئے رات کا وقت گزر گیا۔ باہر امی کے پاس گئی اور اسی طرح مختلف باتیں اور چھوٹے موٹے کام کرتے ہوئے رات کا وقت ہو گیا تھا۔ رات کو ہم لوگوں نے وہی چاول کھائے اور پھر امی کو حسب معمول ان کے کمرے تک چھوڑ کر آئی، جس کے بعد اب میرا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر لائٹ جلائی تو دیکھا کہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ کچھ دیر پہلے تو بند کی تھی۔ پھر خیال آیا کہ شاید ہوا کی وجہ سے کھلی ہو۔ آگے بڑھ کر مضبوطی کے ساتھ دوبارہ سے اس کے پٹ بند کیے اور چٹکی لگائی۔ سکون کا سانس خارج کر کے مڑی ہی تھی کہ اب بس سونے کے لیے لیٹ جاؤں گی کہ اچانک اپنے بستر پر اسی عجیب و غریب سے پرندے کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ یہ پرندہ یہاں میرے کمرے میں اور میرے بستر پر کیا کر رہا تھا اور مسلسل مجھے ہی گھورے جا رہا تھا۔ اس کی سبز آنکھیں مجھے ویسے بھی اس پر اسرار آدمی کی یاد دلا رہی تھیں، اور اب یہ پرندہ بھی یوں اچانک میرے کمرے میں تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ پرندہ ضرور اس کھلی کھڑکی سے اندر آیا ہوگا۔ مجھے اچانک احساس ہوا کہ میرے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، وہ گلے میں موجود تھا۔ اس پرندے کی پر اسرار نظروں میں کچھ تو ایسا تھا کہ میں نے ایک سیکنڈ میں اپنا دوپٹہ اپنے سر پر اوڑھا۔ اس نے دوپٹے کو میرے سر پر دیکھا تو اڑ کر جا کے ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ بند کمرے میں اچانک سے اس پرندے کے اڑنے کی وجہ سے پروں کی آواز پھیل گئی تھی، جو کہ مجھے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں نے اپنے کمرے کے دروازے کو دیکھا، جو کہ بند تھا۔ کاش وہ کھلا ہوتا تو شاید وہ پرندہ اڑ کر باہر جا چکا ہوتا، لیکن کھڑکی اور دروازہ دونوں ہی بند تھے۔ میں نے آہستہ سے پیچھے مڑ کر کھڑکی کھولنی چاہی۔ ابھی کھڑکی کھول کر واپس پیچھے مڑی ہی تھی کہ ایک دل خراش چیخ میرے منہ سے نکلی۔ لمحے کے 1000ویں سیکنڈ میں نے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھے اور اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ لیا۔ خوف سے میں تھر تھر کانپنے لگی تھی اور پیچھے دیوار کے ساتھ جا کر چپک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میرے سامنے وہی پر اسرار آنکھوں والا آدمی کھڑا تھا۔ وہ کبوتر تو وہاں موجود ہی نہ تھا۔ چہرہ میرا خوف کی وجہ سے سفید پڑ چکا تھا۔ یہ آدمی کیسے اور کب یہاں آیا مجھے علم نہ ہو سکا تھا۔ اب مجھے پورا یقین ہو چلا تھا کہ وہ کوئی انسان ہرگز نہ تھا، بلکہ پر اسرار طاقتیں رکھنے والا ایک جن تھا، کیونکہ اس کی آنکھیں اس وقت خوفناک حد تک دہک رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں۔ اس کی وہ دل دہلانے والی نظریں میرے چہرے پر ٹک گئی تھیں۔ مجھے خوف کے باعث سانس بھی نہ آ رہا تھا۔ مجھے سانس روکتے دیکھ کر شاید اس کو کچھ رحم آیا، کیونکہ اب وہ کافی دور ہو کر کمرے کے ایک کونے میں کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی نظریں اب مجھ سے ہٹ گئی تھیں اور دوسری جانب دیکھ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے بات کا آغاز کیا کہ میرا مقصد آپ کو خوفزدہ کرنا ہرگز نہ تھا۔ میں تو خود نہیں جانتا کہ کیوں یہاں پر کھینچا چلا آیا ہوں۔
اس نے مزید کہا کہ وہ بس میرے چہرے میں موجود کسی مقناطیسی کشش کی وجہ سے اس طرف کھینچا چلا آیا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر میں کانپنے لگی تھی اور ادھر ادھر دیکھ کر اپنا نقاب ڈھونڈنے لگی تھی۔ اس نے میرا خوف دیکھتے اچانک سے کہا کہ گھبرائے نہیں، مجھ سے آپ کو کوئی نقصان نہ ہوگا۔ میں ایک انسان نہیں ہوں جو رات کے اندھیرے میں ایک اکیلی لڑکی کو پا کر نفس کا غلام بن جائے۔ میں ایک جن ذات ہوں جس کا مقصد اس دنیا میں صرف اللہ کے دین کو پھیلانا ہے۔ میں بے شک آپ کی طرف مائل ہوا تھا، لیکن میرا ایمان اتنا مضبوط ضرور ہے کہ کبھی بھی مجھے وہ کوئی غلط قدم اٹھانے نہیں دے گا۔ میں آپ کا احترام کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، اور میرا وعدہ ہے کہ آپ کو مجھ سے تو کیا کسی انسان سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ میں سائے کی ماند آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ ایک جن ذات کی نظریں ہمیشہ آپ پر ہیں۔ اس کی باتیں سن کر میرا خوف میں اضافہ ہو گیا تھا کہ یہ جن ذات میرے ساتھ اب کیا ہمیشہ رہے گا۔ مجھے سانس نہیں آ رہی تھی۔ میں لمبی لمبی سانسیں کھینچنے لگی۔ میں نے اپنا رخ اس طرف موڑا اور باہر کی جانب دیکھنے لگی اور یہ سوچنے لگی کہ کیسے اس جن ذات سے جان چھڑوا کر کہیں دور چھپ جاؤں۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک سے میں نے پروں کی آواز پر اوپر کی جانب دیکھا تو وہ پرندہ میرے سر کے اوپر سے ہو کر کھڑکی سے نکل گیا تھا۔ میں نے ہراساں ہو کر ایک ہی جست میں کھڑکی بند کی اور اسی طرف دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی اور زاروں کے تار رونے لگی۔ میں اپنی امی کو کسی صورت اس سب خوف میں مبتلا نہیں کر سکتی تھی۔ اب جو بھی کرنا تھا مجھے ہی کرنا تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اپنے اوپر پھونکی اور پورے کمرے پر بھی پھونک کر لرزتی ٹانگوں کے ساتھ آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب خوف کچھ حد تک کم ہوا تو بیڈ پر نیم دراز ہو گئی اور آنکھوں کو بند کر دیا تھا۔ میں نے کمرے کی لائٹ نہیں بجھائی تھی کیونکہ خوف سے میرا پورا وجود لرز رہا تھا اور اس جن زادے کا دل دہلانے والا سراپا میری نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اسی خوف کی کیفیت میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ اگلا دن بیدار ہوا تو میں حسب معمول جاگی اور تیار ہو کر عبایا پہن کر گھر سے چلی گئی۔ امی پر میں نے کچھ بھی ایسے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ رات کو مجھ پر کون سی قیامت گزر چکی تھی۔ ایک دل دہلانے والا سچ مجھ پر آشکار ہوا تھا کہ ایک جن ذات کا سایہ میرے ساتھ ہر وقت ہے۔ میں امی کی دعاؤں کے حصار میں گھر سے روانہ ہو گئی۔ ابھی کچھ راستہ ہی گزرا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے کچھ قدموں کی چاپ محسوس ہوئی۔ میں خوف سے کانپ اٹھی۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے میں نے اپنے قدموں میں تیزی پیدا کر دی، لیکن جتنا میں آگے بڑھتی جاتی ایسا لگتا کہ کوئی اور بھی تیزی سے مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ مجھے لگا کہ وہی جن زادہ ہے جو اب مجھے ڈرا کر مزید ہراساں کر رہا ہے۔ میں نے ایک نظر پیچھے دیکھا تو آنکھیں باہر کو نکل آئیں۔ وہ جن زادہ تو نہیں تھا بلکہ دو لڑکے تھے جو کہ شکل سے ہی آوارہ اور بدماش معلوم ہو رہے تھے۔ ان کے گلے میں بڑی بڑی چین لٹکی ہوئی تھی اور مجھے ہوس بھری نظروں سے گھورتے ہوئے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور آگے کی جانب دوڑ لگا دی۔ ان میں سے ایک نے تیز آواز میں ہانک لگائی کہ رک جا چھوکری۔ میں نے ان کی کسی غلیظ بات کو کان پر نہ دھرا اور اپنی عزت بچانے کی خاطر آگے دوڑ لگا دی۔ ابھی کچھ قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ اچانک دل خراش چیخیں فضا میں گونجی تھیں۔ میں نے ایک دم رک کر پیچھے دیکھا تو حیران رہ گئی کہ دونوں عیاش لڑکے زمین پر گرے ہوئے تھے اور اپنی ہڈیوں کو پکڑے کرا رہے تھے، جبکہ وہ جن ذات ان دونوں کے قریب ہی کھڑا ان کو آنکھ کی ماند آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ اچانک ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے مجھے ایک مبہم مسکراہٹ پیش کی۔ میں حیرت سے دیکھنے لگی تھی کہ یہ یہاں کیسے آیا۔ کچھ دیر بعد میں واپس آگے کی جانب مڑ گئی اور مدرسے جانے لگی، لیکن اب کی بار دل میں ایک اطمینان ضرور آیا کہ وہ جن زادہ میرے حق میں کبھی نقصان دہ نہیں تھا۔ اس کے بعد میں پرسکون ہو کر مدرسہ جایا کرتی۔ وہ جن زادہ ہمیشہ میرے ساتھ سائے کی ماند ہی ہوتا تھا، لیکن مجھے کبھی اس سے خوف نہ آتا تھا۔ زندگی اب کچھ پرسکون ہو گئی تھی اور یوں ہی گزرنے لگی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔